بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام کے چند وظائف میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ انہیں آپ نے اس ماہ محرم کے پورے مہینے میں پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان اور انتہائی مختصر سے یہ چند وظائف ہیں، یہ آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اصل میں یہ وظائف کرنے ہیں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ دنیاوی معاملات یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی حل فرما دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان نیک اعمال کی طرف کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص جو ابتدائی 10 دن ہیں، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک روزانہ روزہ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو یہ 10 روزے رکھ لیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بالخصوص 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، اور اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا و اسیران کربلا کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 10 روزے رکھ لیں تو سبحان اللہ، نہیں تو کم سے کم 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ پورے مہینے میں، محرم الحرام کے پورے مہینے میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پورے مہینے میں۔ اب چاہیں تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو 8 دن میں مکمل ہو جائیں گے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پہ دم کرنا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے حد برکتیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، گھر کی بے برکتیں، آپ کے کاروبار کی بے برکتی، گھر کی ناچاقی، بچوں کی نافرمانی اور گھروں میں دل نہ لگنا، پریشانی ہونا، پریشانی اور ڈپریشن کا جو شکار ہے، انشاءاللہ اس طرح کے سارے مسائل اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے حد طاقت اور بے حد برکت ہے۔ روزانہ چند روٹی یا کھانا صدقہ کرنا ہے۔ آپ راشن بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اسی طرح راشن بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی غریب کو اگر دوائی وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی دلا سکتے ہیں۔ یعنی جیسی جس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو رقم دینی ہے، دوائی دینی ہے، راشن ڈلوا دے، کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ اس مہینے میں ضرور کرنا ہے۔ روزانہ کر لیں یا ایک ساتھ کسی کو جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، راشن ڈلوا دیا، دوائیاں دلوا دیں، یا اس طرح کا بھی کوئی معاملہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پورے مہینے میں روزانہ صرف 7 مرتبہ یا مجیبو یا ودودو یا ذی الجلال والاکرام، یہ پورے مہینے میں روزانہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اور کوئی وقت کی قید نہیں، جب آسانی ہو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، جس وقت آسانی ہو اس وقت روزانہ 7 مرتبہ یا مجیبو یا ودودو یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا۔ اچھا، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 154 تک، یہ اس پورے مہینے میں صرف 123 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک یہ آیت بھی سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت بھی پڑھنی ہے 123 مرتبہ، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا سونے سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان وظائف کے قبول ہونے کی اور اپنی دنیاوی اخروی ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا، اسیران کربلا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں تو سب کچھ عرض کر دینا، جو بھی عرض کر رہا ہے سب عرض کر دیں، ان کے وسیلے سے عرض کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس کی برکتوں کو بھی ہم پر ظاہر فرمائے گا۔